وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 44۔ آج کا موضوع: کیا ہم لوگوں نے ظاہر دنیا کو اصل حقیقت سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا موقع ہوگا۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا،
اس ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت اور حیت بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ پہچان کی راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ پھر جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی نبوت سلیمان کے حق ہونے کا علم ہو چکا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ اور اس ملکہ کو اس معبود باطل نے پہلے قبول حق سے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، بے شک وہ کافروں کی قوم میں سے تھی۔ سامنے کرام سورہ نمل آیت نمبر 44 لفظی ترجمہ قیلا لہا، کہا گیا انہیں، کس کو؟ ملک سبا کو، ادخلی داخل ہو جاؤ السرحہ محل میں۔ فلما رأت ہو، جب وہ داخل ہو رہی تھی اس نے دیکھا، حسبت ہو لجتن، محل کا جو فرش تھا اس کو حوض سمجھا پانی کا، یعنی اس میں پانی کھڑا ہوا دیکھا، وکشفت عن ساقیہا، اور اپنی کپڑا اٹھا لیا پنڈلیوں سے، قال انہ صرح ممرد من قواریر، تو ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ تو شیشے کا فرش ہے، ایسا انہ صرح، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، واسلمت، اور میں مسلمان ہو گئی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے سامنے جو کہ رب العالمین ہے، یعنی مسلمان ہو گئی۔ سامنے کرام تھوڑا سا مشکل مضمون نہیں ہے، تھوڑا سا آپ اس کو سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ یعنی اس میں یعنی ایک واقعہ ہوتا ہے اور یہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ پہلے تو تابعدار ہوتی ہے نا، جو بھی ہے، لیکن یہ تو وَكُنَّا مسلمین، اس سے پہلے بھی اس نے کہا ہے کہ وہ عرش کو دیکھا، وہ تخت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ بھئی گویا یہ وہی ہے، اور انہوں نے کہا ہمیں تو علم دے دیا گیا تھا اور ہم تابعدار تھے۔ تو بہرحال جو اس کا بھی مطلب تھا، لیکن وہ تابعدار یہاں آج جو ہے یہ اسلام قبول کر رہی ہے، اور نشانی اس کو یعنی ایک نشانی دکھائی گئی کہ بھئی جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے ایسا یہ ایک نشانی ہے سامنے کرام۔ اصل میں یہ بڑی گہری بات ہے، اور یہ ہمیں بھی تھوڑا سا ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور ظاہر میں کچھ قوت نظر آ رہی ہے حالانکہ وہ ہے نہیں۔ ظاہر اس کی مانند جو ہے، یعنی اس کی مثال جو ہے وہ ایک سراب کی سی ہے۔ دنیا یعنی ہمیں دنیا کی کچھ طاقت نظر آتی ہے، دنیاوی مال و دولت، اقتدار، کرسی وغیرہ جو ہے نا، اس کی ہمیں کچھ طاقت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کچھ ہے نہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دنیا جو بھی آپ کے پاس ہے اس سے آپ ہاتھ دھو لیں گے، یا موت کے وقت تو سب کچھ آپ سے چھین لیا جائے گا۔ تو آپ نے جو ظاہر کو ترجیح دے دی ہے، حالانکہ اس میں وہ ترجیح کے قابل نہیں ہے۔ اب بھی اصل ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی فیصلے کرتا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی یعنی رزاق اب بھی وہی ہے، مالک الملک اب بھی وہی ہے، بادشاہی اب بھی اسی کے سامنے ہے۔ لیکن اگر کوئی ظاہری اسباب ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وہ قوت ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں
ملک سبا کی قوم جو تھی وہ سورج کی پرستش کرتی تھی، تو سورج میں کچھ طاقت ان کو نظر آتی تھی، بھئی یہ تو بڑا اثر انداز ہوتا ہے ہم پہ، فصلیں پکتی ہیں اس کے ذریعے، اور ہمیں یعنی اور بھی اس میں فائدے ہیں، دن ہے رات ہے، یہ اسی کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو یہ ایک ظاہر تھا، سورج کا ایک ظاہر تھا، لیکن باطن، اصل تو باطن ہے کہ بھئی سورج کو بنایا کس نے ہے، یہ طاقت اس میں کس نے رکھی ہے، یہ گرمی اس میں کس نے رکھی ہے۔ اگر تمہاری فصلیں اس کے ذریعے پکتی ہیں تو یہ سورج کی گرمی اس میں کس نے رکھی ہے، یہ بات سوچنے کی ہے۔ تو یہاں بھی سامعین کرام یعنی محل میں داخل ہونے کا کہا گیا اسے، اور اس نے دیکھا کہ پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، تو اس سے وہ سمجھ گئی کہ بھئی آج تک جو ہم سورج کی پوجا کر رہے تھے وہ تو ظاہر تھا، اس کے پیچھے تو اللہ کی قوت تھی، یعنی کہ بھئی یہ تو محل ہے، میں اسے پانی سمجھی، لیکن حقیقت میں تو یہ پانی نہیں تھا۔ یعنی جو چیز نظر آتی ہے سامعین کرام، ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں ویسی ہو۔ تو ایک شعر یاد آ رہا ہے، اتنا مناسب نہیں ہے، بہرحال کہہ دیتا ہوں کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ تو یہ دنیا جو کچھ بھی نظر آ رہی ہے نا سامعین اکرام، اس کی ایک تو حقیقت، اس کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سارے نفعوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، سارے نقصان کا بھی مالک وہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ حقیقت محسوس کرنی چاہیے، اور ملکہ سبا نے یہی کہا کہ بھئی رب انی ظلمت نفسی، کہ میں نے ابھی تک تو میں ظاہر کے پیچھے، اس کے ظاہر کے پیچھے تھی اور ظاہر کو پوچھتی تھی، اس کے باطن کو تو میں نے دیکھا نہیں، باطن تو اللہ ہے، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، ابھی تک تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ دیکھیں یہاں نقطہ ایک نوٹ کر لیں کہ وہ ملکہ کہتی ہے کہ جو بھی میں نے کیا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور جو ابھی ہم نے پڑھا ہے سلیمان علیہ السلام کا من شکر فإنما یشکر لنفسہ، ابھی پڑھا ہے نا۔ حقیقت میں ہم تو جانتے نہیں ہیں، اپنے یعنی بہت زیادہ غفلت میں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ شکریہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے، یعنی نعمتوں کا اگر صحیح کوئی استعمال کرتا ہے، سامعین کرام میں ذرا الفاظ بدل دیتا ہوں، شکر کیا ہے؟ نعمت کا صحیح استعمال۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ جسم، زندگی، یہ وقت، یہ قوتیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ تم ظاہر کے پیچھے پڑ جاؤ اور ظاہری کو سمیٹنے میں لگ جاؤ، ہائے دنیا اور ہائے دنیا، آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا۔ لیکن مقصد تو یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، مقصد تو یہ ہے کہ تم آخرت کے لیے تیاری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو بہرحال یعنی ہمارا رخ جس طرف ہے سامنے کرام، وہ ہماری منزل نہیں ہے، وہ ایک باطل چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ بھئی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جو اللہ کے پاس ہے اس کو ہم کیوں نہ طلب کریں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو پھر بہت کچھ ہے سامنے کرام، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی ایسی ناشکری کی روش اختیار کرتا ہے تو یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنی حق تلفی کرتا ہے۔ دیکھیں انسان کا حق یہ ہے، تھوڑی توجہ کریں اس جملے کی، انسان کا حق یہ ہے کہ یہ اپنے لیے دنیا میں خیر تلاش کرے، اور یہ خیر کے راستے پر چلے، خیر کو ڈھونڈے، خیر کے راستے پر چلے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ لیکن اگر یہ ایسا نہیں کرتا، منزل یعنی بے راہ روی اختیار کر لیتا ہے، غلط منزل کا انتخاب کر لیتا ہے، اب یہ معاملہ جو ہے یہ بہت بگڑ جائے گا، کیونکہ اس نے جو منزل تھی نا وہ غلط کر لی۔
یعنی جو مقصد تھا اس نے باطل کو مقصد بنا لیا. اور یہ کہنا پڑے گا سامنے کرام مجھے کہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باطل کو مقصد بنا کے زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ ایسا یعنی اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ یعنی آپ مجھے بتائیں، چلیں آپ بتائیں مجھے کس کو نقصان ہوگا؟ ظاہر ہے اور کسی کو نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو غنی حلیم ہے، غنی حمید ہے، وہ تعریف شدہ ہے، وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے لوگو، اللہ تعالیٰ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اگر تم اس کو نہیں پکارتے، اس کو مقصد زندگی نہیں بناتے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما. تم نے جھٹلا دیا حقیقت کو، اب یہ ہے کہ اس کے نتائج کا تو سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں، غلط منزل ایک راستہ ہے سامنے کرام جو سیدھا اللہ کے پاس جاتا ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم. اسی جملے کو اگر میں بدل دوں تو وہ پھر یہ ہوگا کہ صرف ایک راستہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، اور وہ ہے صراط مستقیم. وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل میں کہ سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر باقی راستے تو نہیں پہنچتے، وہ تو ٹیڑھے ہیں. تو بات یہ ہے، اگر آپ ایک دیکھیں مطلب بغیر کسی یعنی لمبی چوڑی سوچنے کے بغیر دیکھیں کہ ہماری منزل ہے کیا. آج کل جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم نے اپنی منزل یعنی زندگی کی منزل کیا بنائی ہوئی. دیکھیں، دو ہی ہیں، ایک تو ظاہر ہے، ایک باطن ہے. یعنی میں آپ کو الجھن میں نہیں ڈالتا، سادی سی بات ہے کہ یا ایک تو باطن ہے، اور باطن تو اللہ ہے، باطن آخرت ہے، باطن جنت ہے، اور یہ ساری چیزیں باطن ہیں. تو منزل کیا ہے؟ ہم نے تو منزل ظاہر کو بنا لیا ہے. آپ دیکھیں نا، ظاہری کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں. ظاہر ہی نعمتیں یعنی جو بظاہر کچھ نعمتیں معلوم ہوتی ہیں، مال ہے، اولاد ہے، آپ کی شادی ہوگی، آپ بڑے خوش ہیں، آپ میچ جیت جاتے ہیں مثال کے طور پہ، تو کتنی آپ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. یا یہ میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، یہ مناظر آپ دیکھتے رہتے ہیں. ایک کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور آپ نے انڈیا کے ایک بیٹ مین کو آؤٹ کر دیا، ایک بالر نے، تو وہ آپ دیکھیں کتنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. ارے بھائی، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ یہ میں ویسی مثال دے رہا ہوں. یا شادی ہو رہی ہے، آپ ناچ رہے ہیں، خوشی ہو رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں مثال کے طور پہ. بیٹا ہو گیا، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. تو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. دنیا جو ہے یہ خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے، خوشیوں منانے کی جگہ نہیں ہے. یہ مسلسل ایک امتحان ہے سامنے کرام. آپ کی شادی ہو گئی مثال کے طور پہ، آپ جوان ہو گئے، اس میں مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا امتحان شروع ہو گیا، اور یہ ساری زندگی امتحان جاری رہتا ہے سامنے کرام. تو امتحان، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں. MBBS فائنل کا پرچہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں لڑکے بیٹھے ہیں میڈیکل کالج کے، 300 طالب علم ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ اگر کوئی سوال صحیح لکھتے ہیں پرچے میں، 3 گھنٹے کا ٹائم ہے مثال کے طور پر، میڈیکل MBBS کا ہے، یعنی لوگ بڑی چیز سمجھتے ہیں اس ڈگری کو. یا FRCS آپ نے کر لیا، یا میڈیکل اسپیشلسٹ کا امتحان ہو رہا ہے، وہ MRCP ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو اس میں 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، 10 سوالات ہیں. ایک لڑکا جو ہے وہ قابل ہے، اس نے تیاری کی بھی ہے، 10 سوالات کے 100/100 وہ جوابات دے دیتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کمرہ امتحان میں کسی قسم کی وہ خوشی کا ایسے اظہار کرے گا؟ اچھلے گا، کودے گا، سیٹیاں بجائے گا، ناچے گا، گائے گا وہ 3 گھنٹے کے اندر؟ نہیں، وہ تو رزلٹ کا انتظار کرے گا. رزلٹ کے دن اگر آپ نے ناچنا ہے یا جو بھی ہے وہ کریں. پھر نتیجہ، دنیا تو نتیجے کی جگہ نہیں ہے.
نتیجے کا دن جو ہے وہ آخرت ہے۔ دیکھیں موت تک یہ احتمال رہتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان بھٹک جائے سیدھے راستے سے، یہ قرآن اس پہ گواہ ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ایک نیک آدمی تھا، کوئی بھی تھا، جو بھی تھا، یہ ہو سکتا ہے، تو دنیا کی خواہشات میں سے کوئی خواہش، نیک چلن تھا، نیک آدمی تھا، آتینا ہو آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرمایا نے اس کو اپنی نشانیاں دی تھی، تو وہ اس سے نکل گیا، فانسلخ منہا۔ تو اگر میں چاہتا زبردستی تو اس کو لرفعناہ بہا، اس کے درجات اور بھی بلند کر دیتا، لیکن یہ زمین پہ اتر آیا، خواہشات نفس کی اتباع کی، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ تو یہ ہو سکتا ہے سامعین اکرام، یہ دنیا جو ہے نا، یہ خوشیاں منانے کا وہ وقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ذرا نوٹ کر لیں آپ، دنیا جو ہے نا، یہ سارے کام جو ہیں یہ معمول کے کام ہیں۔ آپ نے تعلیم کی، ڈگری حاصل کر لی، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، آپ نے کاروبار سیٹ کر لیا، پیسے آ رہے ہیں، اس میں کوئی خوشی یا غم کی بات نہیں ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں نا، خوشی یا غم منانے کی، آپ کا بیٹا مر گیا، آپ کی بیوی جو تھی وہ وفات پا گئی، یعنی شادی کے 2 ماہ بعد، مثال کے طور پر بیٹا ہو گیا، 15 سال کی عمر میں بیٹا چلا گیا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، دکان ہے اس میں آگ لگ گئی، کارخانہ ہے وہ جل گیا، بھائی جو ہے مر گیا، ماں وفات پا گئی، باپ وفات پا گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معمولات زندگی ہیں اور یہ چلتی رہتی ہیں سامعین اکرام۔ ان پہ آپ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اصل ہم امتحان پہ توجہ رکھیں۔ ابھی بھی آپ نے پڑھا ہے اس میں کہ وہ جو تھا سلیمان علیہ السلام، وہ تخت آ گیا، اب تخت آ گیا، پلک جھپکتے میں درباری سارے بیٹھے میں، کوئی انہوں نے کوئی خوشی کا اظہار تو نہیں کیا، بس یہ کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن وہ مجھے آزما رہے۔ لیبلونی قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید ہے یا کریم ہے، ابھی ہم نے پڑھا فان ربی غنی کریم، بڑے یعنی موقع کے مطابق مضمون ہے سامنے اکرام۔ تخت آ گیا، پلک جھپکتے میں آ گیا، اب نہ کوئی درباریوں نے واہ واہ سبحان اللہ کی، نہ انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن یہ ایک امتحان ہے، لیبلونی، تاکہ میں اللہ تعالیٰ میری آزمائش کر رہا ہے کہ میں شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ اور پھر کہتے ہیں جس نے شکر ادا کیا تو وہ تو اپنے لیے کر رہا ہے، جس نے ناشکری کی تو بہرحال یہ شکر اور ناشکری کی باتیں یہ تو ہم ہوتی رہتی ہیں۔ اور سامعین کرام، یہی سارا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں مضمون یہی ہے کہ ہم یعنی دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں، ایک بات، پھر یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں پر ہم دھوکہ تو نہیں ہوتے۔ اس واقعات میں جو ملک سبا وغیرہ کے واقعات ہیں، اس میں یہ کہ اگر آپ ظاہر پہ دھوکہ کھا گئے، ظاہر پہ دھوکہ گا گئے، تو پھر یہ ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ وَصَدَّہَا آیت نمبر 43 میں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، وَصَدَّہَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اگر غیر اللہ کے سامنے آپ جھک گئے، یا آج کے حالات کے مطابق اگر ہم نے نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور ظاہر کو اپنا محبوب بنا لیا، تو اب یہ چیزیں ہمیں اللہ کی بندگی سے روک دیں گی۔ ظاہر کی محبت جو ہے، ما سوی اللہ کی محبت ہمیں اللہ کی بندگی سے روک دیں گی۔ اس میں مضمون یہ ہے سامنے کا
وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب ہم لوگ تو عام طور پہ یہی ہے کہ یہ تو ایک واقعے کے طور پہ لیتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ ملکہ بلقیس اور یہ اور وہ بہت واقعات ہیں، اس کی میں آپ کو نہیں لے جاتا ہوں، اس میں جو اسرائیلیات سے اخذ شدہ وہ ہے نا، تو اس میں نہیں لے جاتا، لیکن میں دیکھیں قرآن کی آپ کو میں نے گزارش کی ہے کہ ہر آیت میں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں۔ اب ہم تو ما کان تعبد من دون اللہ، اب ہم بھی اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پوج رہے ہیں۔ یہ تو کوئی ایسی وضاحت کی بات نہیں ہے، واضح ہے یہ بات۔ نفس پرستی جو ہے یہ الگ ایک مذہب ہے اور جو دین ہے، ہم لوگ نفس پرست لوگ ہیں۔ تو اب یہ نفس پرستی جو ہے یا ظاہر کا دھوکہ اگر ہمیں لگ گیا تو پھر یہ اللہ کی بندگی سے ہمیں روک دے گا۔ اور یہ جو محل کا واقعہ ہے، یہ شیشے کا فرش وغیرہ، اس میں بھی یہی مضمون ہے سامنے کرام کہ ملکہ کو یہ احساس ہو گیا، یعنی دیکھیں وہاں ایک تخت کا امتحان ہوا اس کے ساتھ، اور پھر یہاں یہ یعنی محل میں اس کو داخل ہونے کا کہا گیا، تو اس نے حقیقت کا اس کو پتہ نہیں چلا، پھر حقیقت ان کو بتائی گئی، انہوں نے دھوکہ کھا لیا کہ یہ پانی ہے، وہ پانی نہیں تھا۔ تو ہم نے اسی طرح دنیا پہ دھوکہ کھا لیا ہے کہ یہ اصل ہے، اصل کامیابی یہ ہے۔ تو قرآن کی مجھے وہ آیت وہ یاد آ رہی کہ قارون کے پاس خزانے تھے اور اتنے تھے کہ اس کی چابیاں جو تھیں وہ نوجوان پہلوانوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ تو وہ جو واقعات شروع ہوتے ہیں نا قارون کے، ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ ما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، ایسے آیت ہے۔ تو ایک دن وہ ہے کہ وہ اپنے شان و شوکت میں نکلا باہر، تو انہو لذو حظ عظیم، اس نے تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو بھئی دیکھو کتنی شان ہے، سواری ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو بعض لوگ اس پہ یعنی ریجھ گئے اور متاثر ہوئے، یار اس نے تو بڑا کما لیا، بڑی دولت، انہو لذو حظ عظیم۔ وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سنا دیتا۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر اگر کسی نے بہت زیادہ دولت کما بھی لی ہے تو بعض لوگ اس پہ یعنی کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا کامیاب ہو گیا، ایسی بات تو نہیں ہے سامنے کرام۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ وہ اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اصل بادشاہ مالک مقصود محبوب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سامعین کرام، یہ آج کا سبق ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی
کا ترجمہ سنا دیجیے. قیل لها ادخل الصرح. اسے کہا گیا اس محل میں داخل ہو. فلما رأت ہو، پھر جب اسے دیکھا، حسبت لجہ، وہ اس کو پانی سمجھی، اس پانی کا حوض. وکشفت عن ساقیہا، اور اپنی پنڈلیاں کھولیں. قال انہ صرح ممرد من قواریر، تو اس سے کہا گیا یہ تو ایسا صحن ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں. قالت رب انی ظلمت نفسی، تو اس نے اس وقت کہا اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی ظاہر کو معبود بنا کے. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیا، جو کہ رب العالمین ہے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. It was said to her, go inside the palace, and when she saw it, she thought it was a deep pond, and she bared her legs. He said, it is a palace paved with glass. She said, my Lord, I have done wrong to myself, and I have submitted with Solomon to God, Lord of the worlds. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.